یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو خوشیوں کی بہار لے کے آتا ہے۔ اس میں 14 اگست کا دن وہ تاریخی دن ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں، دانشوروں، ماؤں بہنوں اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ان عظیم ہستیوں کی قربانیاں یاد دلاتا ہے جو حصول پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے دی ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ان مقاصد کے لیے کوشاں رہیں جن کے لیے یہ ملک بنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور یہ پاکیزہ کلمہ صرف 2-3 جملوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معنی کے کائنات موجود ہیں، اور اس کلمے نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا کہ جس خطے کو ہم نے حاصل کیا یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کی آبیاری کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور یہاں امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ تمام روایت اور وہ تمام اصول یہاں دہرائیں جن کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے اور یہاں ہر طبقے کا اندر امن و انصاف کا بول بالا ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر فرد، ہر پاکستانی اس معاملے میں شریک کار ہے۔ وہ اپنے حوالے سے یہاں امن قائم کرنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہو وہ اس حوالے سے وہ کر سکتا ہے، اور اس میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے صرف اور صرف ایک الگ خطے کے لیے ملک کے لیے قربانیاں نہیں دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات، روحانی تعلیمات اور جس میں انسانی تمام حقوق کی پاسداری کی گئی ہیں، ان تمام حقوق کی عملی پریکٹس کرنے کے لیے اور ان تمام حقوق کو یہاں نافذ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ آج طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ملک کے حصول کے بعد جو مقاصد ہمارے سامنے تھے، ہمارے بزرگوں کے سامنے تھے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں مجھ سمیت ہمارے تمام طبقے شامل ہیں۔ جن بزرگوں نے کلمہ اسلام اور اسلام کی روایتوں کو دہرانے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے اپنی جانی مالی قربانیاں دیں، آج ہم ان کے وارث ہو کر اگر اس نہج پہ ہم نہ چلیں اور ان کے ان عزائم کو ہم بلند کرنے کے لیے کوشش نہ کریں تو یہ ہماری اپنی عظیم تاریخ کے ساتھ وفاداری نہ ہوگی، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہمارے وابستگی نہیں ہوگی جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 14 اگست کا یہ دن ہمیں پھر دوبارہ 1947 کی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے، اور جہاں ہمیں انسانوں کا ایک سمندر نظر آتا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، علماء، دانشور، معلمین، اساتذہ، طلباء، محنت کش، اور ہر طبقے کا انسان اس عظیم نعمت کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے کوششیں کیں اور قربانیاں دیں۔ الحمدللہ ہم نے ملک حاصل کیا، لیکن ہمارے یہاں سے ابھی غربت ختم نہیں ہوئی، ہمارے یہاں ابھی انصاف کا بول بالا نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی طبقے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر انسان کو عزت کی زندگی میسر نہیں ہے۔ اس کے لیے روزی کے
راستے مہیا نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیم کے حوالے سے ہمارے ہاں کافی فقدان پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی کے بعد بہت سارے ممالک آزاد ہوئے، لیکن وہ اپنی کوششوں اور وفاداریوں کے نتیجے میں ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ کیا یہ ہمارے اوپر قرضہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا وطن سمجھیں اور اس میں ان تمام خوشحالی کے اسباب جن کے ذریعہ عوام میں اور ہر طبقے میں امن و امان کی سہولتیں قائم ہوں، اور ہر انسان یہ محسوس کرے کہ ہم اپنی ان بزرگوں کی روایت پہ چلنے والے ہیں جن کو لے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور جنہوں نے الگ خطے کے لیے کوششیں فرمائی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے۔ گو ہمارے درمیان کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم ہمارے عظیم وطن ملک پاکستان کی مخالفت نہ کریں۔ وہ ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم برے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ملک برا نہیں ہے۔ ہم چلانے والے، رہنے والے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے، ممکن ہے کہ ہمارے اندر خامیاں ہوں اور ہیں بھی، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس برائی میں لگ جائے کہ ہمارا ملک خراب ہے اور یہ ملک بننا نہیں چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کے ساتھ اور ان عظیم بزرگوں کی قربانیوں کے ساتھ یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے روحیں مجروح ہوں گی کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، آج ہمارے پیچھے آنے والے اور لواحقین ان چیزوں کا احترام نہیں کر رہے۔ لہٰذا میں اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ملک کے تمام بھائیوں، بہنوں اور ہر طبقے کے تمام بزرگوں اور مرد و خواتین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی سی کوشش ہم کر کے آگے بڑھیں تاکہ ہمارا کوئی حصہ اس میں شامل ہو جائے، اور کم از کم اگر کوئی ہم نیکی نہ کر سکیں، اس کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں، تو کم از کم اس کی برائی کی سوچ ہمارے دلوں میں نہ رہے۔ کسی نے کہا قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بے حد مکن۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو برائی کا اندر اپنی شمولیت نہ رکھو تاکہ اس کی وجہ سے برائی کو فروغ نہ ملے، بلکہ نیکی کی قوتوں کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور یہ اس میسیج کو اور پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے کہ آج صرف اور صرف یوم اگست منا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی میں جس وقت ہم آزاد ہوں گے اس وقت آزاد ہو سکتے ہیں۔ جو بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اور جو یہاں انصاف کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل اور ضروریات کے حوالے سے وہ جو تمام تر چیزیں ہمارے بزرگوں نے خواب کے طور پر پیش کی تھیں، اگر ان تمام چیزوں کا یہاں عمل ہو جائے، رواج ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس عظیم مقصد کے اندر کامیاب کہلائیں گے۔ www.darsequran.com اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند